بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ لوگ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں 4 وجوہات کی بنا پر، 4 میں سے کسی ایک وجہ پر یا ایک سے زیادہ وجہ پر کیا کیا جاتا ہے؟ نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، دوسرا ولحسبہا، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اور تیسرا فرمایا ولجمالہا، اور اس کے جمال اور حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھی بات فرمائی ولدینہا، اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تو دیندار عورت سے نکاح کر، دیندار عورت کو حاصل کر۔ دیکھیں جی، عمومی طور پر یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں نکاح کرنے کی، کہ کسی کے مال کی وجہ سے، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا اس کے جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، یا دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر جب کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو یہ وجوہات لازمی دیکھی جاتی ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک دیکھی جاتی ہے۔ دیکھیں، لوگ ترجیح دیتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی مالدار عورت ہو یا مالدار گھر ہو، اس سے نکاح کرتے ہیں تاکہ مالی مفاد حاصل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی حسب و نسب کی وجہ سے کہ اعلیٰ خاندان میں، اونچے خاندان میں شادی کی جاتی ہے تاکہ ہماری اولاد کو وہ خاندانی شرافت نصیب ہو، خاندانی جو ان کا اعلیٰ پن ہے وہ ہمیں بھی کیا ہو؟ نصیب ہو۔ یا کسی عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ساری وجوہات موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو ہے اور جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے عورت کا دین۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک عورت اگر وہ حسین و جمیل ہے، مالدار ہے، حسب و نسب والی ہے، اور ساتھ اگر وہ دیندار بھی ہے تو نور و علی نور ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ خوبصورت نہ ہو، یا بڑے جو ہے نا نسب والی نہ ہو، یا وہ مالدار نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کا دیندار ہونا پہلی شرط ہے، پہلے دیندار ہونے کو دیکھا جائے گا، اگر اور ساری چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دین کو نہیں دیکھتے، وہ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعد میں زندگی بھی اتنی اچھی۔ آپ دیکھیں نا، میں نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، بڑی بڑی مالدار عورتوں سے انہوں نے نکاح کیے، اور بڑی بڑی حسین و جمیل عورتوں سے انہوں نے نکاح کیے، لیکن بعد میں جان چھڑاتے ہیں، کہتے ہیں یار جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاق کی اچھی نہیں ہوتی، اس کی زبان اچھی نہیں ہوتی، اس کے اندر دینداری نہیں ہوتی، خوف خدا نہیں ہوتا اس کے اندر، تو وہ لوگ پھر جان چھڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، جو عورت اگر دیندار ہے نا اور وہ اخلاق کردار والی ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھا گزارا چل جاتا ہے۔ وہ ایک بندے نے ایک واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ایک بہت مالدار تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا تھا۔ اس نے جب شادی کی نا تو انتہائی بدصورت عورت سے، کالی عورت تھی، بدصورت تھی، نقش و نگار بھی اتنے نہیں تھے۔ تو کہا کہ ہم بڑے پریشان ہوئے جب ہم اس کے ولیمے میں گئے، شادی میں گئے، ملاقات ہوئی تو ہم بڑے پریشان ہو گئے، یار یہ کدھر پھنس گیا، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، مالدار ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہے، اخلاق کردار بہت اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچ لیا کہ یار وقتی طور پر تو کر لیا ہے، شاید 10 دن 15 دن مہینہ گزرے گا تو یہ فارغ کر دے گا اس کو۔ کہتے ہیں ہم ایسے ہی دیکھتے رہے، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، سال گزرے، اور پھر ہم اس دوست سے نا پتہ کریں فون کر کے کیا حال چال ہیں جی، اور پھر اس کے بعد کیا ہو کہ اس سے ملاقات کریں۔ کہتے ہیں جب ہم دیکھیں تو ایسا وہ خوش، ہم حیران اور پریشان ہوں۔ جب 2-4 سال گزر گئے نا
تو ہم نے یار اس کو ایک بار بٹھایا یار، ہم نے کہا یار تیرے پاس خوشی والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو اتنا خوش کس طرح ہے؟ جس عورت سے تو نے شادی کی ہے اس نے کہا یار تم لوگ نہیں سمجھ رہے ہو ابھی تک، تم لوگوں نے میرا گھر دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا جی ہاں دیکھے۔ کہا کیسا ہے؟ کہا ایسے لگتا ہے جس طرح وائٹ ہاؤس ہوتا ہے، اتنا صاف ستھرا ایسا وہ۔ کہا میرا کھانا پینا، میرا سب کچھ، میری عورت کا اخلاق، سب وہ ساری اس کے اندر اتنی کوالٹیاں موجود ہیں کہ وہ میں اس سے خوش ہوں۔ اور دوسری بات اس بندے نے یہ کی، اس نے کہا نا دیکھو عورت اگر بہت خوبصورت ہونا تو یہ وقتی طور پر تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے، اور ساری زندگی جو گزرتی ہے وہ اس کے اخلاق اور کردار کے ساتھ گزرتی ہے۔ اگر وہ اچھا نہ ہو تو پھر بندے کی زندگی اچھی؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، بہت حسین و جمیل عورتیں ان کے نکاح میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ گھر ہی نہیں جاتے، پریشان ہوتے ہیں یار گھر جائیں نہ، بس وہ پریشان کرتی ہے، لڑتی جھگڑتی ہے، ہاں بہت ساری اخلاق کی اچھی نہیں ہے، زبان کی اچھی نہیں ہے، تو جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ تم نے کس چیز کو ترجیح دینی ہے؟ دین کو ترجیح دینی ہے۔ کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ساتھ آپ نے اگر آپ کو اور چیزیں بھی آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔